السلام علیکم جی، آج کل قرآن کے جو حقوق ہیں اس کا غلط میننگ لے گئے ہیں اپنی لائف کے اندر، جیسا کہ بیٹی کی رخصتی کے وقت اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ کر لے کے جانا کہ اس کی حفاظت ہوگی، قرآن گھر میں قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھ دینا، پڑھنا نہ اس کو کہ بس قرآن ہماری گھر کی حفاظت کر رہا ہے، یا مردے بخشوانے کے لیے قرآن کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اصل در حقیقت ہم نے کبھی قرآن سے خود یہ نہیں جانا قرآن کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں۔ قرآن مجید کے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ہے قرآن کو ایسے پڑھیں جیسا کہ پڑھنے کے لائق ہے۔ دوسرا، اسے مانیں جیسا کہ ماننے کے لائق ہے۔ تیسرا، اسے سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کے لائق ہے۔ اور چوتھا، اس پر عمل کریں جیسا کہ عمل کرنے کے لائق ہے۔ پانچواں، اور قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں اور عام کریں، یعنی تبلیغ کرنا۔ اور قرآن مجید کے حقوق نہ ادا کرنا قرآن کو ترک کرنے کے مترادف ہے۔ سورہ فرقان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول نقل کیے گئے ہیں، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ مولانا شبیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس آیت کا جو رخ ہے وہ کفار کی طرف کیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن میں تصدیق نہ کرنا، اس پہ عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تبلیغ نہ کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو مت گزارنا، یہ سب کفار کی طرف رخ کیا گیا ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان اگر ہم یہ حقوق خود ادا نہ کریں تو یہ آیت ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے اپنی زندگی کے اندر، اس کی تلاوت نہیں کریں گے، اس کو مانیں گے نہیں، اس پہ یقین نہیں رکھیں گے، اس کی تبلیغ نہیں کریں گے، تو یہ جو آیت ہے نا، یہ ہم پر بھی فٹ ہوتی ہے۔ پھر یہ جو ہماری ذلت اور رسوائی اور یہ سب مسلمان قوم کا جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنی تعداد میں ہے، ہماری وہ رسپیکٹ، وہ ہماری جو ایک تخت ہوتا تھا مسلمانوں کو، وہ اب نہیں رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اپنے آپ کو ریوائیو کریں، قرآن پڑھیں، تفصیل سے پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیں تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن پر عمل کر سکیں، اور ضرور قرآن کے حقوق کو ہم پورا کریں انشاءاللہ تعالی۔ آمین۔